فرینڈس، اردو میں مزید اچھی ویڈیو روزانہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو انفو کارنر کو سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے۔ اس پر کلک کرنے سے آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے گی اور آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے روزانہ دیکھ سکیں۔ فرینڈز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹی وی ڈرامہ کی فیمس ایکٹریس سنم سعید، ان کی لائف سٹوری کے بارے میں آپ جان سکیں گے۔ تو فرینڈز، ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ 30 نومبر 1985 کو لندن میں پیدا ہونے والی سنم سعید 6 سال کی عمر میں پاکستان آئیں تو اے لیول کیا۔ 16 سال کی عمر میں ہی ماڈلنگ کی دنیا میں انٹری دی، لیکن بہت چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ پوری طرح اپنے کام سے لطف اندوز نہ ہو سکی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ انڈسٹری کے طور طریقوں سے ناواقف تھیں، اس لیے کبھی کبھار ماڈلنگ کر لیا کرتی تھیں۔ اعتماد ملنے کے بعد وہ اپنے کام سے پوری طرح لطف اندوز ہونے لگیں۔ انہوں نے بین الاقوامی اور برانڈ میں بیسٹ ماڈل کا ایوارڈ جیتا۔ انہیں موسیقی سے بھی لگاؤ ہے۔ میوزک شو کوک اسٹوڈیو میں بیک گراؤنڈ سنگر کے طور پر بھی حصہ لے چکی ہیں۔ انہوں نے شکاگو اور ماما میاں کے سٹیج ڈراموں میں حصہ لیا۔ اپنی ایکٹنگ کیریئر میں ڈرامہ سیریل دام، میرا سی، متائے جان ہے تو تلخیاں، دیار دل، کدورت، کہیں چاند نہ شرما جائے، تمنا کی تمنا، ایک کسک رہ گئی، شک، ٹیلی فلم دل میرا دھڑکن تیری، فراق، مسٹر شمیم، دل بنجارا اور دیگر میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ وہ خود کس فیلڈ میں دلچسپی لیتی ہیں، اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ سنگر بنتی، لیکن ایک سولو آرٹسٹ کے طور پر مناسب تربیت حاصل نہ کر سکی۔ اس کی بجائے مجھے ایکٹنگ میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ اپنی شخصیت کو کسی کریکٹر میں ڈھالنا ایک چیلنج ہے اور مجھے چیلنج قبول کرنا ہمیشہ سے ہی پسند ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ وقت دینا پڑتا ہے۔ تھکا دینے والے شیڈول کے بعد آپ کسی اور کام کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، لیکن کام یہ سب کچھ تو برداشت کرنا رہتا ہے۔ اردو ٹی وی ڈراموں میں کام کرنا میرے لیے مشکل ترین کام تھا۔ انگلش میڈیم میں پڑھنے والی اداکارہ کے لیے اردو بولنا کسی چیلنج سے کم نہ تھا۔ عام بول چال میں بھی زیادہ تر انگریزی کے جملے اور الفاظ استعمال کرتی رہی ہیں، لیکن کشف کا کریکٹر ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی کا تھا جو اردو بولتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ریہرسل کے دوران سنم کو اپنے مکالمے بولنے میں مشکل پیش آئی۔ اب ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں نے کسی حد تک اس پر قابو پا لیا ہے۔ آج کل ریسنٹ ان کے ڈرامے میں آخری سیشن شامل ہے، جس میں سنم سعید کا کردار جب ایک مشرقی لڑکی کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں ماضی کے جھروکوں سے جھانکتے ہوئے حقیقی کرداروں کو اس سیریل کے ذریعے نئی نسل کو آگاہی دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ 2016 میں فلمی کیریئر کے پہلے برس میں 4 فلمیں بجانا، ماں میر، دوبارہ پھر سے رحم ریلیز ہوئیں۔ ان فلموں نے دنیا بھر میں ایک ٹی وی اداکارہ کو فلمی اداکارہ کے روپ میں دیکھا اور مارچ 2018 میں ان کی فلم کیک ریلیز ہوئی، جس میں ان کے ساتھ آمنہ شیخ اور عدنان ملک نے اہم کردار ادا کیے۔ ٹیلی فلم دل میرا دھڑکن تیری میں بہترین معاون اداکارہ کا ترنگ ہاؤس فل ایوارڈ سے بھی ان کو نوازا گیا، جو ان کی فنی صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ 3 لکس اسٹائل ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں۔ نجی چینلز کے ایوارڈز بھی آدھے درجے سے زیادہ ان کے کریڈٹ پر ہیں۔
इन्होंने इंग्लिश थिएटर से इब्तिदा की, कई ड्रामे कर चुकी हैं। पहला ड्रामा इनका ड्रामा नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नापा का था, जिसमें 2.5 घंटे तक लाइव परफॉर्म किया। अब तो बहुत उर्दू भी इनकी बेहतर हो चुकी है, बल्कि अबूर हासिल हो चुका है। उमर सुल्ताना ने ड्रामा ध्यानी में रकैया के किरदार के लिए बुलाया तो वो इससे इनकार ना कर सकें। भारतीय चैनल्स ने भारतीय खवातीन के इसरार पर इनके ड्रामा सीरीज जिंदगी गुलजार है को बार बार चलाया। इनके इंडिया में भी फैन है जो इनके इस शो को बार बार देखना चाहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए काम करने के सवाल पर इनका कहना है कि टीवी फनकार फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए सरगर्म हो चुके हैं। महरीन जबार, हसन रजा, यासिर नवाज, हुमायूं सईद, अब्दुल्ला कादवानी, बलाल लशारी, हसन जिया दीगर अच्छा काम भी कर रहे हैं। बॉलीवुड की फिल्म में भी काम कर चुकी हैं, जिसकी अक्सबंदी भी लाहौर में हुई है। अपनी फैंस को पैगाम देते हुए उनका कहना है कि मुल्क की तरक्की और अमन इस्तेहकाम में एक यकजहती का मुजाहरा करना वक्त की जरूरत है। मेरे आने वाले ड्रामों और फिल्में जो है वो माशरती इस्लाही पहलुओं के साथ लोगों को पसंद आएंगी। इनकी शादी हो चुकी है। इनकी शादी हो चुकी है, लेकिन क्योंकि अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी साथ लेके चल रही हैं और अपनी इंडस्ट्री में काम और ड्रामा में काम को भी साथ साथ लेकर चल रही हैं, यानी अपनी लाइफ को बैलेंस करके लाइफ में चल रही हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इन फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। और साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, उसमें बात अच्छी लगती है, नॉलेज वाली बात लगती है, लगता है कि आपको आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ वीडियो को फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ अगर वीडियो में कोई बात अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। अगर वीडियो के हवाले से कोई बात कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक अपना देना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई वीडियो बनाया जा सके तो आप वो भी लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए वो वीडियो या टॉपिक आपके लिए बनाया जा सके। और फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।